بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے خاصیت ابواب الصرف کی تمرین حل تمارین کے نام سے تمرین نمبر 4 اور آخری آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور یہ ہماری جو تمرین جو ہے کتاب کے صفحہ نمبر 121 پر شروع ہوتی ہے۔ اس کے اندر جو ہیں آپ کے سامنے 3 سوالات ہیں، ان 3 سوالوں کے آپ کو جوابات پیش کرنے ہیں۔ ہم نے ترتیب وار جواب دینے کی کوشش کی ہے، ذرا دیکھیں، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ تمرینات برائے رباعی مجرد و مزید فی۔ سوال نمبر 1، درجہ ذیل خاصیات کی تعریف کریں۔ نمبر 1، اخراج ماخذ، قطعی ماخذ، تحویل، مبالغہ، مقتضب، مطاوعت، بلوغ، ان 7 کی ہمیں تعریف پیش کرنی ہے۔ سوال نمبر 1 کا جواب یہ ہے۔ نمبر 1 ہے اخراج ماخذ۔ تو اخراج ماخذ کہتے ہیں فاعل کا مفعول سے ماخذ نکالنا۔ نمبر 2 ہے قطعی ماخذ۔ قطعی ماخذ فاعل کا ماخذ کو کاٹنا۔ پھر ہے سوال نمبر 3، تحویل، فاعل کا مفعول کو عین ماخذ یا مثل ماخذ بنا دینا۔ نمبر 4، مبالغہ۔ مبالغہ کہتے ہیں فعل ماخذ میں مبالغہ یعنی معنی کی زیادتی ہونا۔ نمبر 5، مقتضب۔ مقتضب اس کا لغوی معنی ہے بریدہ، کاٹا ہوا، اور اصطلاحی معنی ایسی بنا جس کی کوئی اصل اور مثل موجود نہ ہو، اور وہ بنا حروف الحاق اور حروف زائد للمعانی سے بھی خالی ہو۔ نمبر 6 ہے مطاوعت۔ مطاوعت کسی فعل کے بعد دوسرے باب سے فعل کا اس غرض سے لانا تاکہ یہ ظاہر ہو پہلے فعل کے فاعل نے اپنے مفعول پر جو اثر کیا تھا، مفعول نے اس اثر کو قبول کر لیا ہے۔ نمبر 7 ہے بلوغ۔ بلوغ کہتے ہیں کسی چیز کا ماخذ میں پہنچنا یا داخل ہونا، یا کسی چیز کا ماخذ کے مرتبے کو پہنچنا۔ تو یہ سوال نمبر 1 کے تحت جو جواب دیا ہم نے، تعریفات بیان کی، یہ ہو گئی۔ سوال نمبر 2 یہ ہے، سوال نمبر 2، درجہ ذیل جملوں کا ترجمہ کیا گیا ہے، آپ فقط ان کی خاصیات بتائیں۔ تو یہاں پر جو اصل کتاب کے اندر آپ کے مثال پیش کی ہیں اور ترجمہ دیا ہے، ہم یہاں آپ کے سامنے اس کی خاصیات کی تعیین کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی مثال ہے خرفلا مشتاقن۔ خرفلا مشتاقن، مشتاق نے پرانے کپڑے پہنے۔ اس کے اندر جو خاصیت ہے وہ لبس ماخذ کی ہے۔ سوال نمبر 2 مثال ہے سعسع ولید۔ ولید بوڑھا ہو گیا۔ اس کے اندر پائی جانے والی خاصیت وہ سیرورت ہے۔ اور نمبر 3 ہے سبا زید۔ زید آہستہ آہستہ چلا۔ اس کے اندر پائے جانے والی خاصیت تدریج ہے۔ نمبر 4 ہے تشفتر الناس۔ لوگ تتر بتر ہو گئے۔ اس کے اندر پائے جانے والی خاصیت موافقت فعللا اور قطعہ ہے۔ آگے ہے تقنعس زہیر۔ تقنعس زہیر، زہیر بہت کوتاہ گردن ہوا۔ اس کے اندر پائے جانے والی خاصیت موافقت فعللا ہے۔ آگے ہے اذ مجرہ زید۔ زید زور سے چیخا۔ اس کے اندر پائے جانے والی خاصیت مبالغہ ہے۔ آگے ہے افران قاعت الاصابع۔ انگلیاں چٹک گئیں۔ اس کے اندر پائے جانے والی خاصیت موافقت تفعللا ہے۔ یہ دوسرا سوال نمبر تھا جو اس کی ہم نے خاصیات کی تعیین کر دی، یہ ہو گیا۔ اب سوال نمبر 3 ہے درجہ ذیل جملوں کا ترجمہ کریں اور ان میں پائے جانے والی خاصیت کی نشاندہی کریں۔ آپ کی کتاب کے اندر صرف مثالیں ہیں، ہم نے ساتھ میں اس کا ترجمہ کیا ہے اور آپ کے سامنے خاصیت کو پیش کر رہے ہیں۔ مثال ہے سربخ عامر۔ عامر آرام سے چلا۔ اس کے اندر پائے جانے والی خاصیت تدریج ہے۔ سوال نمبر
اس کے اندر مثال نمبر 2 ہے خردل وارثن، وارث نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، اس کے اندر پائے جانے والی خاصیت قطعی ماخذ ہے۔ پھر تیسرا نمبر ہے تقر تقا زیدن، تقر تقا زیدن، زید نے کرتا پہنا، اس کے اندر پائے جانے والی خاصیت لبس ماخذ ہے۔ پھر آگے ہے تسر بلت ہندن، ہندا نے قمیص پہنی، اس کے اندر پائے جانے والی خاصیت لبس ماخذ ہے۔ پھر آگے ہے تزم خرا ذئبن، بھیڑ یا غصے سے دھاڑا، اس کے اندر پائے جانے والی خاصیت موافقت فعللہ ہے۔ پھر آگے ہے اغتش مرا عمر، عمر نے ظلم کیا، اس کے اندر پائے جانے والی خاصیت موافقت تفعللہ ہے۔ پھر آگے ہے ازرقفت ہندتو، ہندا نے کافی جلدی کی، ازرقفت ہندتو، ہندا نے کافی جلدی کی، اس کے اندر پائے جانے والی خاصیت مبالغہ ہے۔ اور آگے لاسٹ ہے اقرن صفا، اس نے جلدی کی، اس کے اندر پائے جانے والی خاصیت موافقت فعللہ ہے۔ یہ جو ہے حل تمارین خاصیت ابواب الصرف کے تحت یہ ہماری کتاب ابواب خاصیت الصرف جو درجہ ثانیہ میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر آپ کی 4 تمارین دی تھیں، ہم نے اس کو ترتیب بار 4 آپ کو لیسن کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔